ان عظیم رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جنہوں نے دین متین کے لیے طاغوت اور استعمار کے سامنے نہ جھکتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے خون کو بہا دیا، لیکن کلمہ حق کی انہوں نے آبیاری کی۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، جو کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو قرآن اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جو قرآن سے محبت کرے وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے، اس کی محبت ادھوری ہے۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور ان کی عظمت، ان کی بلندی اور ان کی شان و شوکت کے لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہی کافی ہے کہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں اہل بیت اطہار پر درود و سلام نہیں بھیجتا، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ فتح ظفر میں باعث تبریک بن گیا۔ آج آپ علامہ عارف حسین حسینی علیہ رحمہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، ہم سب جمع ہیں۔ علامہ عارف الحسینی صاحب کا خون صرف یہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو اہل حق ہے، جس نے حق کی بات کی ہے، جس نے استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، جس نے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن استعماری قوتوں کو یاد رکھنا چاہیے، طاغوتی قوتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے علامہ عارف الحسینی کو شہید کیا، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ تم نے مولانا حسن جان کو شہید کیا، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ تم نے شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا، ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ تم شہید کرتے چلے جاؤ، ہم اپنی جانیں پیش کرتے چلے جائیں گے۔ اور تبریک بن گیا ایک آدمی جو ذات میں تحریک بن گیا۔ تمہارا ظلم ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ہم شہید پیش کرنے سے ختم نہیں ہوں گے، رکیں گے نہیں۔ ہم ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی حنبل و نعمان کریں گے، ہم اہل جنوں چکے موت کے آگے، ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے۔